السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی بحران کے حوالے سے۔ یہ وہ معیشت ہے جس نے بڑے ہچکولے کھائے ہیں، لیکن اس وقت جو اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنے شدید جھٹکے پہلے نہیں لگے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ مسئلے کی جڑ کہاں پر ہے؟ ہماری روپی اور ڈالر پیرٹی جس کو کہتے ہیں وہ سٹیبلائز کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر مارکیٹ میں پھینک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود روپی ہے کہ سٹیبلائز نہیں ہو رہا۔ جو لوگ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ مارکیٹ کا پرسیپشن ایسا ہے کہ پیسہ آپ کا محفوظ نہیں ہے۔ لوگ بینکوں سے پیسہ کھینچ رہے ہیں، باہر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کے اندر کیا بڑا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ سہل الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ مسئلے کا تجزیہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب جو فارمر منسٹر آف کامرس ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طاہر رزاق صاحب ہیں جو فسکل ایکسپرٹ ہیں اور معیشت کے ظاہر بہت سارے اہم پہلوؤں کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایکس چیف اکانومسٹ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو زبیر صاحب، ٹو دا پوائنٹ، کیا ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ؟ جناب دیکھیے، اس کو اگر بالکل بریفلی اگر بتائیں، پاکستان کے جو مجموعی اندرون ملک مجموعی جو اخراجات ہیں وہ مجموعی جو پیداوار ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ سے دو اس کے اثرات ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے بین الاقوامی جو خرید و فروخت کا جو توازن ہے جسے کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے خسارے میں چلا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو انفلیشن ہے، جو قیمتیں ہیں، وہ تیزی سے بڑھنی، یہ دونوں اس امبیلنس کی وجہ ہے۔ اب جب کرنٹ اکاؤنٹ جب چلا جاتا ہے ڈیفیسٹ کے اندر، تو اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یا تو آپ بیرون ملک سے آپ قرضے لیں، ورلڈ بینک سے لیا، اوروں سے لیا، یا آپ نے کمرشل مارکیٹ سے لیا، اور یا پھر آپ اپنی ریزروز کو استعمال کریں تاکہ اس خسارے کو آپ پورا کریں۔ اب وہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں لیکن وہ خسارہ مکمل نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ڈپریشیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نہ ہی ریزروز اور نہ ہی جو ہم بیرونی قرضے لے رہے ہیں اس سے وہ خسارہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ قیمتوں میں تبدیلی آ رہی ہے، امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس لیے کہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ایکسپورٹس ہیں تو اس کی وہ اب یہ سب چیزیں اکٹھے ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف انفلیشن کو آپ دیکھیں، جب انفلیشن کے اوپر ایکسچینج ریٹ کا اثر پڑتا ہے تو انفلیشن اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئی گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن طلعت اس کو ہم بڑے اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشن۔ اوکے، شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشن کس طریقے سے کریں، لیکن مسئلہ آپ نے بیان کر دیا کہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے، سولوشنز اویلیبل ہیں۔ رزاق صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو یکدم دھچکا کیوں لگ رہا ہے؟ یکدم دھچکا ہے، یہ پہلے سے ہلکے ہلکے دھچکے تھے جو اب ایک ارتھ کویک کی صورت میں سامنے ہیں؟ بیسیکلی یہ سنو بال افیکٹ اس کا شاید 7-8 سال پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن نو بڈی ہیز ریئلائز دیٹ۔ تو ابھی یہ جو آفٹر میتھس ہیں، دیز آر دی آفٹر میتھس آف لاسٹ رجیم، جو کہ اب آپ کو وہ جو چھوٹا سا بال تھا وہ اس وقت مانسٹر بن کر اس وقت آپ کے اوپر اس وقت حاوی ہو رہا ہے۔ اس میں جو سوڈو اکانومسٹ تھے، اس میں آپ کا فائنانس منسٹر بھی کہوں گا، اور پلس باقی جو ان کی ٹیم تھی، دے ور ناٹ دی ٹیم آف ایکسپرٹس، ان کا کوئی پراپر بیک گراؤنڈ۔ آپ کسی پروفیسر کو اگر فارن فائنانس منسٹر بنا دیں وداؤٹ ہیونگ این ایکسپوجر، تو ڈیفینیٹلی یہ پھر اسی طرح کے جس طرح پاکستان کی اکانومی، وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو آپ کو اکانومی بڑی اچھی حالت میں دی تھی، فارن ایکسچینج ریزرو جیسے آپ کے 16 بلین پہ تھے، اور لوگ کما بھی اچھا رہے تھے، ڈالر کے اگینسٹ روپی بڑے تگڑی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، تو بھلے ہم ایکسپرٹس نہیں تھے لیکن اکانومی ہم نے ٹھیک کر دی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ نے پچھلے 51 سال میں 2925 بلین ڈالر کے قریب، آئی ایم ناٹ ہیونگ دی پرسائز فگر بٹ اراؤنڈ دیٹ، یہ آپ کے قرضے تھے، اور صرف پچھلے 8 سال میں آپ کے تقریباً 2500 بلین ہیں۔ تو وہ ریزرو بیسیکلی وہ تو ایسے ہی تھے کہ آپ قرضہ لے کر اپنی جیب میں پیسے رکھ لیں اور کہہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس مطلب آئی ہیو ٹنز آف منی ان مائی پاکٹ۔ تو یہ ایک اکانومی کا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اب وہ مسٹیکس جو ہیں وہ اب ہمارے گلے پڑ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 8 سال کا جو رجیم تھا، دیٹ واز اے ونڈو ڈریسنگ رجیم۔ ونڈو ڈریسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن ویسی نہیں ہے، لیکن یو پریڈکٹ ٹو بی کہ جی یہ بہتر ہے، وہ اپنی فگرز کو ٹھیک کر کے
بیسیکلی perception بنایا ہوا ہے. پچھلا 5 سال کا پیریڈ میں اس کو ڈیجیٹل رجیم کہوں گا کیونکہ اس میں ڈیجٹس میں ہم نے جو ہے نا وہ پلے کیا. اور پرویز صاحب آپ نے پچھلی ڈیجیٹل رجیم کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا اور اس کے بعد آپ کو علیحدہ کر دیا گیا, پھر آپ نے اکانومی کو جس طریقے سے مینیج کیا گیا اس کے اوپر آپ نے تنقید بھی کی. ماضی سے اگر ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے دامن چھڑا سکیں اگر پاسبل ہے تو یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان کا فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے اکنامک؟ پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بحران جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا بحران ہر اس ٹرانزیشن کے وقت آیا جب غیر سیاسی رجیمز نے سیاسی رجیم کو اقتدار منتقل کیا. تو اس لحاظ سے یہ کرائسس تو وہی ہے جو ہم جانتے ہیں. میرا یہ خیال ہے اگر ہم ذرا آگے دیکھیں تو یہ جو گلوبل میلٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کے کانٹیکس میں ہمیں بہت شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری کنزمپشن بیسڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی جس میں امپورٹس زیادہ تھیں اس سے شروع ہوا. ریزرو جمع کیے ہم نے انفلو سے, ایکسپورٹ سے نہیں کیے. لیکن اگر یہ انفلو چلتے رہتے اور یہی موجودہ حکومت کی کا مفروضہ تھا کہ یہ وار ٹیرر کے ساتھ ساتھ یہ انفلوز چلتے رہیں گے اور ہماری اکانومی جیسے چلتی رہی ہے ویسے چلتی رہے گی. لیکن گلوبل میلٹ ڈاؤن جو ہوا ہے اس میں یہ ہمارے انفلوز کی جو امیدیں ہیں اور یہ جو ہم نے کہا جو بہت صحیح کہا تھا کہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا, لیکن اب کچھ حالات بدل گئے ہیں کیونکہ امریکن جب اپنے سپورٹ کریں گے فائنینشیل سسٹم کو تو وہ کوئی اپنے ٹیکس پیئر سے امیڈیٹلی پیسہ نہیں لیں گے, وہ تو ساری دنیا سے بورو کریں گے. چائنا کے ریزروز ہیں, ساؤتھ کوریا کے ریزروز ہیں, ان سب سے بورو کریں گے تو ہمیں ان سب کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا. اسی لیے اخباری خبریں یہ بھی ہیں کہ ہماری وہ جو فرینڈز آف پاکستان والی کانفرنس ہے وہ بھی کچھ پیچھے پڑ رہی ہے. تو آگے دیکھنا ہے تو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. لیٹ می برنگ زبیر صاحب, آپ نے کہا تھا شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشن, یعنی جلدی سے آپ 6 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر اس معاملے کو آپ اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ایک گلوبل اکنامک کرائسس جن کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ تو 700 بلین کا جو انہوں نے پیکج اناؤنس کیا اس سے بھی جاتا ہوا نظر نہیں آتا. اور ایک جب بڑا ملک بیگنگ باؤل لے کے پھر رہا ہے, بوروئنگ کر رہا ہے, تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے زیادہ ہوپ نہیں ہے. شارٹ ٹرم اسٹیبلائز کس طرح کریں؟ دیکھیے طلعت, سب سے پہلے تو میں ایک اور میں جواب دینا چاہوں گا جو پہلے بات ہو چکی ہے. اس میں شک نہیں کہ پچھلی حکومت کے دوران میں حالات بہت بگڑ چکے تھے اور آپ ہی کے پروگرام پر میں ہر روز آ کر تنقید کرتا تھا. لیکن بات یہ ہے اور جو انہوں نے دکھا رہے تھے اس سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے, اس میں سچ بالکل یہ سچائی ہے. لیکن فروری کے بعد حکومت تبدیل ہو چکی اور اس کے بعد سے ابھی تک اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ اس دوران میں اگر صحیح اقدامات لیے جاتے جس کے بارے میں نے بات کی شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشن, کہ اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں مجموعی جو اخراجات ہیں ملک کے اس کو اگر ہم پوری فل بریکس ابھی تک لگا لیے ہوتے تو انفلیشن بہت حد تک قابو ہو چکی ہوتی, کرنٹ اکاؤنٹ کم ہو چکا ہوتا. اور یہ جو لاس آف کانفیڈنس اب جنریٹ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ یہاں پر ایک ٹوٹل لیک آف لیڈرشپ ہے, ٹوٹل لیک آف اکنامک ڈائریکشن ہے, یہ جو چیزیں ہیں ان کے اثرات نہ ہوتے. جو بیرون ملک جو حالات تبدیل ہوئے, پہلے تیل کی قیمت ایک دم اچانک چڑھ گئی, فوڈ آئٹمز کی چڑھ گئی, اب یہ ایک فائنینشیل بحران آیا, یہ سب ہمارے لیے یہ بہت لازم ہے کہ ایسے حالات میں ہم اس سے بھی زیادہ جلدی اور مضبوط اقدامات لیتے. آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آپشن ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مانیٹری اور فسکل ریسٹرینٹ, کہ آپ نے جو مجموعی اخراجات کو جب کم کرنا ہے تو اس میں جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے. کون کون سے کم ہوں گے یہ سیاسی وہ ہیں, یہ ایک خرچہ تو کم کیا, کیبنٹ کمپلیٹ نہیں کیا. ہاں نہیں جناب, لیکن باقی اخراجات تو چل رہے ہیں نا, باقی تو چل رہے ہیں, ان کا تو اس وقت پالیسی کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے, یہ سب سے بڑا خرچہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے وہ بھی کافی حد تک جو کریڈٹ گورنمنٹ جو بینکس دیتی ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے.